آپ کے سامنے رکھیں گے جنہوں نے آج سرخیاں بٹوری۔ اس شو میں آج آپ دیکھیں گے روس یوکرین جنگ ہوئی اور تیز، دونوں ملک ایک دوسرے پر کر رہے بڑے ڈرون حملے۔ بیلگورود میں یوکرینی حملے سے مچی تباہی، 40,000 رشین اندھیرے میں رہنے کو مجبور۔ فرانس میں سیاسی زلزلہ، نئے وزیر اعظم لیکورنو نے کیبنٹ کے اعلان کے کچھ ہی گھنٹے بعد دیا استعفیٰ۔ ایران کا سخت بیان، کہا اب E3 سے بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور مصر میں اسرائیل اور حماس کی آخری اور اہم میٹنگ شروع، اب بھی نہ بنی بات تو غزہ ہو جائے گا پورا برباد۔ روس اور یوکرین جنگ کا میدان ایک بار پھر سے ڈرون اور دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر بڑے پیمانے پر ہوائی حملوں کے الزامات لگا رہے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے 250 سے زیادہ یوکرینی ڈرون پچھلے کچھ گھنٹوں میں تباہ کر دیے، ان میں سے 62 بلیک سی اور 5 آزوف سی کے اوپر گرائے گئے۔ روسی وزارت دفاع یعنی ڈیفنس منسٹری کے مطابق یہ ڈرون کرائمیا، کوسرک، بیلگورود، وورونیز، نزنی نووگورود اور راجدھانی ماسکو کے قریب نشانہ بنائے گئے۔ ادھر یوکرین کا کہنا ہے کہ روس نے زاپوریزیا صوبے کے 17 علاقوں پر 762 حملے کیے، جن میں ایک شخص کی موت ہو گئی، 11 لوگ زخمی ہوئے۔ یوکرینی فوج کے مطابق دشمن نے 6 ہوائی حملے کیے، 500 سے زیادہ ڈرون اٹیک کیے، جن کا نشانہ عام آبادی تھی۔ اس روسی حملے میں 240 گھروں، گاڑیوں اور سٹرکچرز کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین میں چینی میں ایک بجلی گھر پر روسی گولہ باری سے بجلی گل ہو گئی۔ رات کے وقت اچنیا علاقے پر ہوا حملہ، جس سے ایک پاور اسٹیشن تباہ ہو گیا، اس کو ابھی درست نہیں کیا جا سکا ہے۔ جبکہ اوڈیسا صوبے میں روس کے شاہد ڈرونز نے ایک انڈسٹریل مرکز کو نشانہ بنایا، جس سے وہاں آگ لگ گئی۔ دونوں طرف سے اٹھتے دھوئیں اور آوازوں کے بیچ اب بھی سچائی کی تصدیق ممکن نہیں، کیونکہ جنگ کے میدان میں سچ اور فریب دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے سائے میں چلتے ہیں۔ اب دوسری خبر اسی زمین سے، یوکرینی حملے سے بیلگورود میں تباہی مچی ہے، 40,000 رشینز اندھیرے میں رہنے کو مجبور ہیں۔ یوکرینی اخبار کیو انڈیپینڈنٹ کے مطابق روس کے بیلگورود شہر میں یوکرینی حملے سے بجلی پیدا کرنے والے ٹھکانوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ بیلگورود میں قریب 40,000 لوگ بجلی سے محروم ہو گئے، 7 علاقوں میں بجلی گھر بری طرح سے تباہ ہو گئے۔ ایمرجنسی ٹیمیں مرمت میں جٹی ہیں، اسپتالوں کو بیک اپ پاور پر چلایا جا رہا ہے اور اسکولوں کے لیے دوسرے انتظام کچھ سبسٹیٹیوٹس آزمائے جا رہے ہیں۔ بات فرانس کی، فرانس میں آج غضب کھیل ہو گیا، سیاست کا نقشہ کچھ ہی گھنٹوں میں بدل گیا۔ فرانس کے نئے وزیر اعظم سیباسٹین لیکورنو نے کیبنٹ کے اعلان کے کچھ ہی گھنٹے بعد استعفیٰ دے دیا۔ صدر ایمنوئل میکرون نے ان کا استعفیٰ فوراً قبول بھی کر لیا اور اس طرح فرانس کی سیاسی بے یقینی یعنی کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ اصل میں جو کیبنٹ لیکورنو نے بنائی تھی، اس میں جو کچھ چہرے تھے، اس کو لے کر بڑا فضیتہ مچا اور تبھی انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ لیکورنو کو صرف ایک ہی مہینہ پہلے پرائم منسٹر بنایا گیا تھا، لیکن وہ قرض کے بوجھ اور بکھری ہوئی پارلیمنٹ کے بیچ بجٹ پاس کرانے میں ناکام رہے۔ اتوار کی رات انہوں نے اپنی نئی کیبنٹ کا اعلان کیا تھا، مگر آج پیر کی دوپہر سے ہی پہلے انہوں نے کرسی چھوڑ دی، یعنی کچھ ہی گھنٹوں کے فاصلے میں کیبنٹ کا اعلان کر دیا، منتری تو بنا دیا، منسٹر بنا دیا، خود پرائم منسٹر نہیں رہے۔ ہسٹری میں، اتہاس میں یہ فرانس کی سب سے چھوٹی مدت والی حکومتوں میں سے ایک بن گئی۔ استعفے کے وقت لیکورنو نے کہا کہ میں سمجھوتے کے لیے تیار تھا، مگر ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی پارٹی چاہتی تھی کہ دوسری پارٹی اس کی پوری پالیسی مان لے۔ اب فرانس میں سوال یہ ہے دوستو کہ کیا ایمنوئل میکرون ایک اور شخص کو کرسی پر بیٹھا پائیں گے PM کی، یا پھر پیرس کی سیاست ایک نئے طوفان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب ایران کی خبر یہ لیتے ہیں، جہاں سے ایک صاف بیان آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ E3 سے بات چیت کا اب کوئی پلان، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران نے یورپی تکڑی یعنی E3 یعنی برٹن، فرانس اور جرمنی سے بات چیت کی تمام اٹکلوں کو خارج کر دیا سرے سے۔ ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن اسماعیل باقائی نے آج اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں، اپنی ویکلی پریس کانفرنس میں کہا
कि इस वक्त हमारे पास बातचीत का कोई प्लान नहीं है। हमारा ध्यान इस बात पर है कि यूरोप के तीनों मुल्कों और अमेरिका की हालिया कार्रवाइयों के असरात और नतीजों की तफसील से जांच की जाए। बाक़ई ने कहा कि हालांकि मशवरे का सिलसिला मुतवत्तर जारी है, कंटिन्यूस जारी है, लेकिन उसे कोई फैसला कुन बातचीत नहीं कहा जा सकता। ईरान का ये बयान उस वक्त आया है जब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल एक्टिविटीज़ को लेकर एक नया माहौल बना रहे हैं, कुछ नए कदम उठा रहे हैं। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आज 6 अक्टूबर 2025 को इसराइल और हमास के बीच आखिरी और सबसे अहम मीटिंग शुरू हो गई है। यकीन मानिए इस बुलेटिन की सबसे अहम खबर भी यही है। इस बैठक में अमरीकी सदारत के नुमाइंदे भी शामिल हैं जो ट्रंप के प्लान को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन इनडायरेक्ट बातचीतों का मकसद गजा में जंगबंदी और कैदियों और होस्टेजेस की रिहाई का समझौता तय करना है। इसराइली वफद यानी इसराइल के डेलीगेशन की क़ियादत रॉन डर्मर कर रहा है, जबकि हमास की तरफ से खलील अल हैया की रहनुमाई में डेलीगेशन पहले ही मिस्र पहुंच चुका है। इन मुज़ाकरात का पहला मरहला, पहला फेज़ इसराइली फ़ौज की वापसी और हमास के पास मौजूद इसराइली होस्टेजेस की फ़लस्तीनी कैदियों से अदला बदली पर मबनी है। पहला फेज़ यानी हमास कुछ इसराइली होस्टेजेस को छोड़ेगा और बदले में इसराइल अपनी जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 2 साल से चल रही जंग के मुकम्मल खात्मे की ये शायद आखिरी कोशिश मानी जा रही है, मगर माहिरीन ये कहते हैं कि अगर हमास ने इस मौके को गंवा दिया तो ट्रंप का गज़ा प्लान हमास को टोटल सफाई की तरफ ले जाएगा, जिसकी धमकी अब से कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दे भी दी कि अगर ये समझौता नहीं हुआ तो फिर हमास को पूरा ख़त्म करेंगे हम। दूसरी जानिब इसराइली होस्टेजेस के घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आज की रात कोई खुशखबरी लेकर आएगी। उधर हर रोज़ की तरह गज़ा की सरजमीन पर अब भी इंतज़ार हो रहा है अमन के किसी इकरार का, इस जंग बंदी का। 1-2 खबरें मैं आपको दे दूं।